الانعام آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے، ما سکن فی اللیل والنہار، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں، والنہار، اور جو کچھ حرکت کرتا ہے دن میں۔ وَهُوَ السمیع العلیم، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں چونکہ گزشتہ کہ کل من ما فی السماوات والارض میں مکان جگہ کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ بادشاہ ہونے کا بیان تھا، اس میں وقت کے اعتبار سے عام ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کے سوا کوئی مکان جگہ نہیں ہے اور رات اور دن کے سوا کوئی زمانہ نہیں، گویا ہر جگہ اسی کا اقتدار ہے۔ پھر یہ ثابت کرنے کے بعد اللہ تمام جگہوں، تمام اوقات اور زمانوں کا مالک ہے، فرمایا وَهُوَ السمیع العلیم، وہ ہر چیز کی دعا پکار کو سنتا ہے۔ یہاں سے بعض لوگ مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی کا ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن میں، بالکل اس میں کوئی بات نہیں ہے، اسی کا ہے۔ تو حکومت جو ہے دنیا کائنات میں، حکومت صرف اور صرف اللہ سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے صرف اور صرف عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ تو آگے فرمایا قل، کیا سوائے اللہ کے، اتخذو، میں بناؤں، ولیًا، معبود، کیا سوائے اللہ کے میں بناؤں معبود، ارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمینوں کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، نہیں اسے کھلایا جاتا۔ قل، کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ آپ ہو جائیں مشرکین میں سے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کہہ دیجئے، کیا میں سوائے اللہ کے معبود بناؤں جو پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور وہ کھلاتا سب کو اور نہیں اسے کھلایا جاتا۔ تو کہہ دیجئے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں ہو جاؤں پہلا اسلام لانے والا، اور نہ میں ہو جاؤں مشرکوں میں سے۔ تو سوالیہ انداز ہے، تو سوالیہ انداز میں کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی دوست بناؤں؟ کیا مطلب ہے؟ مددگار، معبود، کارساز بھی اللہ ہے۔ یہاں اس کا مالک معنی مالک اور مددگار اور معبود کارساز ہے، یعنی وہ زمان و مکان کا خالق نہیں، بلکہ اسے باقی رکھنے والا اور چلانے والا بھی وہی ہے۔ ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں پہلا، یعنی کہ اس کا رسول ہوں۔ رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام بندوں سے پہلے، سب سے بڑھ کر اپنے مالک کو، حکام کو مانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کرنے والوں میں سے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کاملہ کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا قل، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، خافو، بے شک میں خوف کرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی،
ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دیجئے کہ میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ کہیں اللہ رب العزت کی مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو پھر بڑا عذاب مل سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا من یصرف عنہ، اور جو شخص یصرف عنہ کہ ہٹا دیا گیا ہے اس سے، یومئذ اس دن عذاب، فقد رحمہ تو اللہ نے رحم کر دیا اس پر، وذالک الفوز المبین اور یہی کامیابی ظاہر ہے۔ من وہ شخص یصرف عنہ کہ ہٹا دیا گیا ہے اس سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ تو یقیناً اللہ نے رحم کر دیا اس پر، وذالک الفوز المبین اور یہی کامیابی ہے واضح ظاہر۔ یعنی کہ جو شخص کہ اس سے عذاب کو ہٹا دیا گیا نا اس سے، یقیناً اللہ نے رحم کیا ہے اور یہی کامیابی ہے۔ واقعی ایسے ہی ہے کہ جس شخص سے عذاب کو ہٹا دیا جائے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر بضر کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا، الا ہو مگر وہی، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ پہنچائے کوئی بلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ پہنچائے کوئی تکلیف تو کوئی دور ہٹانے والا نہیں۔ تو اس آیت میں یہ بات اور شرک کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا اللہ نے کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بابے چھابے جی ان کے نام کی یارویں نہ ہوگی تو پھر یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہ دو ان کے نام کا۔ جب تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف بھی وہی دینے والا، بلائی بھی وہی دینے والا، کیوں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے فوق عبادی اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور اللہ خوب حکمت والا ہے، خبیر بڑا خبردار ہے۔ قل کہہ دیجئے ایُّ شیء کون سی چیز، اکبر شہادتاً کہ سب سے بڑی ہے، گواہی کے لحاظ سے، شہادت کے لحاظ سے۔ قل کہہ دیجئے اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، وَمَنْ بَلَغَ اور جس کو پہنچے، أَإِنَّكُمْ کیا واقعی تم، لَتَشْهَدُونَ البتہ تم گواہی دیتے ہو کہ أَنَّمَا اللَّهِ بے شک اللہ کے ساتھ، آلِهَةً أُخْرَى کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ قل کہہ دیجئے لا أشهد نہیں میں گواہی دیتا، قل کہہ دیجئے انما صرف، هو الہ واحد وہی اکیلا الہ ہے، واننی بریء مما تشرکون اور میں بھی بری ہوں جو تم شرک کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ کہ کہہ دیجئے کہ کون سی چیز سب سے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے، تو کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی آپ کو جھٹلا دیا تو کفار مکہ کہنے لگے بتاؤ اب تمہاری رسالت کی کون کون گواہی دے گا؟ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں سے کہیں کہ اللہ کی ہستی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، جب کوئی نہیں تو بتاؤ سب سے بڑا شہادت دینے والا کون ہے؟ خود ہی ان کے سامنے واضح فرما دیجئے کہ وہ تو اللہ ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر قرآن اتارا جو قیامت کے لیے زندہ معجزہ ہے، کوئی بھی اس کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتا، نہ لا سکے گا۔
یہ قرآن موعظہ ہونے کے اعتبار سے میرے سچے نبی کی واضح دلیل ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ تو امام راضی اور شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں، گواہی فرمایا قسم کو، یعنی میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اور اس سے زیادہ کیا قسم ہوگی کہ اس آیت میں اللہ کے لیے شیئن کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہ ایک موجود زندہ جاوید ہستی ہے، محض ایک خیالی اور تصوراتی ہستی نہیں۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے سے اور یہ قرآن پہنچے۔ آئنکم، کیا تم واقعی لتشہدون گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ یعنی میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس سے ڈراؤں، اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے، اس سے مراد قیامت تک آنے والے تمام عرب و عجم، جن و انس ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میری رسالت عالمگیر اور قیامت تک کے لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق روم، ایران، حبشہ اور کئی ممالک کو دین اسلام کی دعوت دی، اور اپنی امت کے بلغوا انی ولو آیا، خواہ ایک آیت اس کو آگے پہنچا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو یاد کر کے آگے پہنچائے۔ تو ان حدیث اور آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے احکام تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے، ان میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر زمانے کے لوگوں پر لازم ہے اسے اگلے زمانے کے لوگوں تک پہنچائے۔ قرآن کے احکام کو صرف نبی تک محدود رکھنا حالات کی تبدیلی کے بہانے قرآن و حدیث کے احکام میں تبدیلی کرنا قرآن کے احکام سے جان چھڑانے کی کوشش ہے۔ تو آگے فرمایا کیا تم واقعی لتشہدون، تم گواہی دیتے ہو کہ ان مع اللہ آلہۃ اخری، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ یعنی قرآن میں مذکور توحید کے واضح قطعی دلائل کے باوجود کیا تم کوئی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے دی ان کو کتاب، یعرفون، وہ پہچاننا ابناءہم، کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین، اور وہ لوگ خسروا انفسہم، وہ خسارے میں ہیں اپنے آپ میں، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو رسول اللہ کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں اس بات کو بیان کیا، اور ان کو بالکل پتہ تھا، کیونکہ کفار مکہ نے اہل کتاب سے رسول اللہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے آپ کی نبوت سے انکار کیا اور کہا تورات و انجیل میں آپ کا ذکر ہے۔ تو اس پر کفار نے آپ سے پوچھا کہ اہل کتاب تو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، پھر آپ کی نبوت کی شہادت کون دیتا ہے؟ تو اس کا جواب اس سے پہلے آیت میں دیا گیا ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا ذکر تورات و انجیل میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی نبوت کے سچا، یہ نہیں بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی نبوت کے سچا ہونے کو پورا یقین سے جانتے ہیں، مگر ضد ہٹ درمی کی بنا پر انکار کرتے ہیں۔ اللہ ان کو خسارے میں ڈالے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی ہر بات کو جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے پھر خسارہ ہی ہوگا۔ اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے غصے میں آ کے فرمایا ہے کہ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون وہ زیادہ ظالم ہے ممن، اس شخص سے افترا جس نے باندھ لیا اللہ پر کاذباً جھوٹ، او کذب بآیاتی، جب اس نے جٹلایا اللہ کی آیات کو، انہ بے شک شان یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون، کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے، ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، کسی صورت میں ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یعنی اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں 30 کذاب بھی شامل ہے جن کی نبی نے پیشین گوئی فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ
بعض لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں، تو نبی فرما رہے پھر میں تو کہہ رہا ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ سے یعنی کہ سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو جب میں ظالم نہیں ہوں تو پھر میری بات کو مانو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے اشرکوا جنہوں نے شریک ٹھہرائے، أَيْنَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہاں گئے تمہارے شریک، الذین، وہ شریک کنتم تزعمون، جسے تم سمجھتے تھے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان سے ان کے بنائے ہوئے شریکوں سے متعلق پوچھا جائے گا تو ان کے پاس نہ کوئی بہانہ ہوگا، وہ قسم کھا کر اپنے شرک کرنے سے شریکوں سے انکار کر دیں گے۔ تو جب قیامت کے دن شریک، یہ پیر مشیر ان کا رد ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو آج کل بیٹھ کے جناب جنت کے ٹکٹ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو داغدار کرتے ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔